شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے فرانس کا فاسٹ ٹریک جسٹس سسٹم دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد فرانس میں احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ شرپسندوں نے کئی دنوں تک ملک کو یرغمال بنائے رکھا۔ فرانسیسی حکومت نے ایک بل پاس کروایا جس کے نتیجے میں پولیس کو عوام کے موبائل فونز اور انٹرنیٹ تک رسائی ممکن ہوگی۔ اب تک 26 ملزمان کو فاسٹ ٹریک عدالتوں میں پیش کیا جا چکا، جن میں سے 22 پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے فرانس کا فاسٹ ٹریک جسٹس سسٹم دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد فرانس میں احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ شرپسندوں نے کئی دنوں تک ملک کو یرغمال بنائے رکھا۔ فرانسیسی حکومت نے ایک بل پاس کروایا جس کے نتیجے میں پولیس کو عوام کے موبائل فونز اور انٹرنیٹ تک اب تک 26 ملزمان کو فاسٹ ٹریک عدالتوں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، فاسٹ ٹریک جسٹس سسٹم فرانس میں متعارف کروایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ نوجوان کی ہلاکت کے بعد کئی دنوں تک یہ ہنگامے چلتے رہے جس میں لوٹ مار بھی کی گئی، مگر اب جو ہے یہ بل بھی پاس وہاں پہ کروایا گیا ہے جس میں موبائل ڈیٹا اور انٹرنیٹ ڈیٹا تک بھی ایکسیس جو ہے وہ انتظامیہ کو دی جائے گی، پولیس کو دی جائے گی، اور بڑا فاسٹ ٹریک طریقے سے فرد جرم بھی عائد کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کوئی نظام پاکستان میں بھی لانے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ فرانس واحد مثال نہیں ہے۔ فرانس میں تو جو کچھ ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور بہت ہی حالیہ تاریخ ہے۔ آپ ذرا چلیں جو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے امریکہ میں ہوا تھا، کیا کیپٹل ہل پر چڑھ دوڑنے والوں کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہوئے؟ کیا انہیں سزائیں نہیں ملی 20 سال کی؟ آپ آ جائیں مدینہ منورہ میں، جو کچھ ہوا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا ان 9 لوگوں کو سزا نہیں ہوئی تھی؟ یہ ابھی حال ہی میں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں وہ جھنڈا لہرانے کی کوشش کی، ان کو نہیں پکڑا انہوں نے؟ یہ تو ہمارے ملک میں یہ کہ فری فار آل ہے، یہ تو ریاست جانا بنی ہوئی ہے، یہاں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جتنی چھٹی دی ہوئی ہے سوشل میڈیا کو اور جتنے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں، ان تمام تخریب کاروں کو، ان تمام وطن دشمنوں کو، ان تمام غداروں کو جن کا وجود مٹا دینا چاہیے سرے سے، تو پھر یہی ہوگا۔ اب میرے خیال سے آنکھیں کھلنی چاہیے ہماری انتظامیہ کی بھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بالکل کوئی آزادی صحافت نام کی اور آزادی رائے نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، جہاں قانون کا احترام ہوتا ہے، جہاں اپنے ملک کے ایئر ڈرمز کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کریں پیٹرول بمبوں سے، جہاں آپ GHQ نہ چھوڑیں، جہاں آپ کور کمانڈر کے گھر رینسیک کر دیں، وہاں کون سی اخلاقیات ہے بھائی؟ تو یہ تو میرے خیال سے تاخیر ہو گئی، کرمنل ڈیلے ہے یہ جو تاخیر ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی جلد بازی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ابھی تک عدالتیں جو ہے سہولت کار بنی ہوئی ہیں، وہ تو برابر کے جرم میں شریک ہے، وہ شریک ملزم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو، جو ان لوگوں کو کھلا چھوڑ رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے کہ انہوں نے جو حرامزادگی کی، جو انہوں نے قوم کے اثاثوں کو اجاڑا، ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں۔ اور ان کے سہولت کار، ان کے منصوبہ ساتھ سب کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ نو ہیونز ول فال، کوئی قیامت نہیں گرے گی۔ ان کا منہ توڑنا چاہیے، ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے، ان کا منہ توڑنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی ڈیلے کیا جا رہا ہے اس تمام تر پروسیس میں، جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں تو بڑا جلد از جلد سب کو سزا دے کر ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل درست فرمایا بخاری صاحب نے۔ میری بات یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں روٹین کے کرائم، اس کے لیے قوانین موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب ریاست کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا جائے۔ بخاری صاحب نے بہت ساری مثالیں دے دی، میں آپ کو بتانے کی مثال دے دوں کہ چند سال پیشتر جب وہاں ہنگامے ہوئے تو اس کے لیے بھی اسپیشل کورس بنے، کتنی پرانی جمہوریت ہے وہاں، اور فوری طور پر سزائیں سنائی گئی۔ تو فرانس کی حکومت کو بھی فاسٹ ٹریک عدالتیں انہوں نے بنائی، اور وہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف عوام تو شرپسند ہوتے ہیں، دوسری جانب جو پیسفل عوام ہے ان کے اندر بھی لاوا پکڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کی انفارمیشن کلیئر کرتا چلوں کہ فرانس میں اب الٹ کام ہونے والا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ان کے انتخاب سے سمجھے جاتے ہیں رائٹ ونگ کے فرانس کے، وہ ہاتھوں میں سریے اور ڈنڈے لے کر سڑکوں پر آ گئے تھے کہ فسادیوں کو ہم روکیں گے۔ ابھی صورتحال کے اندر اگر وہاں فاسٹ ٹریک عدالتیں نہ بنتی یا حکومت انٹروین کر کے سختی سے لوگوں کو نہ پکڑتی تو دوسرے لوگوں نے ان کو سر پھاڑ دینے تھے یا مار دینا تھا ظاہر کے طور پر، یہ خانہ جنگی کی طرف کام چلا جاتا ہے۔
پاکستان کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ اس کے بعد سامنے آیا نہیں ہے. پھر یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے ورلڈ وائڈ کہ جب آپ آرمی املاک پر حملہ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمات آرمی کورٹس میں چلتے ہیں. لیکن چونکہ جج سہولتکاری کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں, وہ تو درخواست داروں کو اوکرا سے مل کر درخواست کر رہے ہیں. تو اس میں تو پاکستان میں تو بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم نارمل کورس میں جا کے یہ کہیں گے کہ آپ ان تک کا میرٹ پر فیصلہ کر دیں. یہاں تو کورس پارٹی نہیں ہے. وہ میرے خیال سے بہت زیادہ پرواہ چیز کی جانی چاہیے, بہت سختی کے ساتھ, کیونکہ فتنے کو کچلنا پڑتا ہے, جرائم کا سدباب ہوتا ہے. تو اس کے لیے طاقت بھی استعمال کی جائے گی اور فاسٹ ٹریک کورس اگر بنتی ہے, اگر فرانس میں بناتی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا یہاں شوم چاہتے رہتے ہیں جی بنیادی انسانیت کو یہ وہ, ان میں کہا جی موبائل ڈاٹا بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگا, انٹرنیٹ کیسے کیسے یوز یا بھی سب کچھ نہیں, وہ بل بھی انہوں نے پاس کر لیا. تو یہاں گنجائش کوئی نہیں ہے. یہ سارے جو جرائم ہیں یہ ریاست کے خلاف. بالکل, اور یہ موبائل ڈیٹا کی ایکسیس پاکستانی اداروں کو تو پہلے سے ہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے اس کو سپیڈ اپ کیا جائے. سلیم بخاری صاحب, آج جو وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور مذمت کی گئی ہے آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے, اس پر بھی کچھ فرمائیے گا. دیکھیے, یہ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. یہ ان دشمن لوگوں کی چالیں جو ہیں اس کو آگے بڑھاوا دینے کی بات ہے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی تصدیق ہو, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا جائے. ہیں کون یہ؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ مجھے تو پتا ہے, سب کو پتا ہے. نوید چودھری صاحب نے بڑے دھیمے انداز میں لیکن بڑا افیکٹولی یہ کہا کہ ان کو تو چھوٹ نہیں دی جا سکتی, ان کو چھوٹ دی بھی نہیں جانی چاہیے. میں آپ کو عرض کروں کہ جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں وہاں فاسٹ ٹریک ایکسیکیوشن ہے ایسے لوگوں کی, بالکل ہونی چاہیے. میں تو بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو اپنی اسٹیٹ کے دوست نہیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا ان کے جرم میں شرکت کے مترادف ہے. 3 مہینے کی چھٹیوں پہ جج حضرات صاحب گھر چلے گئے ہیں, مقدمات سارے پینڈنگ چھوڑ گئے تاکہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. کوئی ایکشن نہیں ہو رہا 3 مہینے تک. یہ لوگ یا ضمانتیں لے لیں گے یا باہر آ جائیں گے یا کچھ بھی ہوگا, لیکن کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. تو عدالتیں کیا کر رہی ہیں بھائی؟ عدالتوں کا کام تو یہ ہے کہ ایکسیکیوشن ہو ایسے لوگوں کی, یعنی ایکسیکیوشن سے مراد ایکسپیڈائٹ کریں وہ کیسز کو, جو جس کی سزا ہے اس کو ملنی چاہیے. اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے یہ واقعات پھر ہوں گے. ان واقعات کے دہرائے جانے, اعادہ نہ کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو عبرتناک سزا دے کے مثال بنا دی جائے جنہوں نے یہ حرکات کی تھی. آپ نے کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی نے کور کمانڈر کا گھر رینسیک کر دیا, کوئی جہاز جانے چل پڑا؟ کیا ملک ہے یہ؟ کیا ہے یہ ابا جان کی جاگیر ہے ان کی؟ کیا یہ ٹھیکیدار ہیں؟ یہ وہی بے غیرت لوگ ہیں, یہ وہی بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے باہر, جنہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے. ان بے غیرتوں کو تو یہاں سے ان کا وجود مٹا دینا چاہیے. جی سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا. نوید چودھری صاحب, آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ جو ذکر کیا گیا کہ ذہن سازی کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, سلیم بخاری صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر اس طریقے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک بل بھی ایسا پیش کیا گیا تھا. اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ بل اب اس کو نافذ العمل کر دیا گیا, اس کے اوپر عمل کروایا جا رہا ہے یا نہیں کروایا جایا, پاس ہوا بھی تھا یا نہیں. آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اداروں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بات نہیں کی جا سکتی, اور اگر کوئی کرے گا اس طرح سے الزام تراشی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بل دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے؟ نوید چودھری صاحب سے میں رابطہ بحال ہوا ہے. سلیم بخاری صاحب, یہی سوال آپ سے بھی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بل جو اس وقت تو بڑی تنقید جس پر کی جا رہی تھی مگر اس وقت ضرورت بن گیا ہے ایسا بل لانا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ وہ قوانین جس سے جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. میں کنٹرول کرنے کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا, میں جرنلسٹ ہوں, ہمیں بھی ایکسیس ہوتی ہے اس سے, ہم بھی وہاں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرور ہے. یہ نہیں ہے کہ 1,000 اکاؤنٹ آپ نے جعلی ناموں کے ساتھ کھولا ہوا ہے اور آپ ان کو سرکار کے پیسے دیتے رہے ہیں. کے پی کے کی گورنمنٹ ان کو 42,000 لوگوں کو پیسے دیتی رہی, شرم آنی چاہیے ان کو. اور ان سے کراتے کیا رہے ہیں؟ وطن دشمنی, ملک دشمنی, ریاست کے خلاف حملہ آوری. یہ سب کچھ کرنے والوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور اس قانون کو اور زیادہ مضبوط بنا کے اس کو نافذ کرنا چاہیے, فی الفور نافذ کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا, نو ہیونز ول فال. اگر آپ اس سوشل میڈیا کو جو مادر پدر آزاد ہے اگر آپ ریگولیٹ کر لیں گے
पूरी दुनिया में ये हुआ है, बड़े बड़े ममालिक में इसकी मिसालें हैं। मैं और नवीद चौधरी साहब अभी चाइना से होके आए हैं, मैं इंटरनेट तक एक्सेस हासिल करने का पूछ लें इनसे कि क्या सूरत हाल बनती है वहाँ, तो कोई नहीं हुआ। नो हेवन हैव फॉलन, कोई कौम बाहर निकल के नहीं आई सड़कों के ऊपर, तो ये रेगुलेट होना चाहिए। ठीक है, इसकी रेगुलेशन सोशल मीडिया के खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। सीनियर तज्ज़ियेकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब भी इस तमाम तर मामले पर अपनी राय दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।